مفاد کی خاطر اپنے آپ کو غیر مسلم کہنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ میرے محترم سامعین و ناظرین، اکثر یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے جو اپنی بھاری رقم، کافی رقم بینکوں کے اندر جمع کرواتے ہیں، پھر سال کے بعد جب حکومت اس پہ زکوٰۃ کے ضمن میں وہ رقم نکالنا چاہتی ہے، کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر یہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کہتا ہے جی کہ زکوٰۃ منہا نہ کی جائے، اس میں سے نہ کاٹی جائے، میں تو غیر مسلم ہوں، یا لکھ کے دے دیتا ہے یا خود وہاں پر زبانی اظہار کرتا ہے۔ یا اسی طرح بعض علاقوں کے اندر رمضان المبارک میں روزے نہ رکھنے کے اوپر بڑی سختی کی جاتی ہے، تو حکومت والے دیکھتے ہیں، پولیس والے راستے میں اگر کوئی روزے کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، مثلاً وہ کھانا وغیرہ کھا رہا ہو یا وغیرہ، تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ جب سختی حکومت والے کرتے ہیں، پولیس والے، تو لوگ آگے سے اپنی جان بچانے کے لیے، دنیا میں اس تکلیف سے بچنے کے لیے کہ میں تو یہ مسلمان ہی نہیں ہوں، ہندو ہوں یا عیسائی وغیرہ۔ اب شریعت اس متعلق کیا حکم دیتی ہے؟ تو میرے محترم سامعین، یاد رکھنا، شریعت میں اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود کہے کہ میں جی مسلم نہیں ہوں، مسلمان نہیں ہوں، چاہے لکھ کے دے یا زبانی کہے، تو یاد رکھنا اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، مسلمانی سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے شریعت کا حکم ہے دوبارہ اس کا نکاح بھی ہوگا، دوبارہ اسے کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل بھی ہونا پڑے گا۔ ہمیں تو فکر کرنی چاہیے آخرت کے متعلق کہ دیکھیے، ایک انسان، آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹائم آ جاتی ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہم دیکھیں تو وہاں پر اتنی فکر ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے مسلم شریف کے اندر، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں اے ابو بکر، میں تو منافق ہو گیا ہوں رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حنظلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی ہیں۔ تو عرض کرتا ہے کہ اے ابو بکر، میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے متعلق جب واعظ فرماتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن آپ کی جب مجلس سے برخاست ہوتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، تو میری وہ کیفیت نہیں رہتی، یعنی گھر بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اور کھیتی باڑی کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں، تو وہ میری کیفیت نہیں رہتی، اس لیے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے پھر فرمایا اے حنظلہ، اگر یہی کیفیت آپ کی رہتی جو میرے پاس ہوتی ہے، باہر بھی ایسی ہی رہتی، تو آپ کو تو راستوں میں فرشتے آ کر مصافحہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے کہ صحابہ اکرام کے دل کے اندر کتنا آخرت کا خوف موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور بار کی محفل میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے تو اپنے ایمان کی فکر لائق ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہماری حالت کیا بن چکی ہے کہ ہم چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر یا دنیاوی تکلیف سے بچنے کی خاطر اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دیتے ہیں، اور کوئی ٹس سے ماسی نہیں ہوتی، کوئی فکر بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ یاد رکھنا، ایسے کرنے سے انسان اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اور انسان اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بھی فارغ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت انسان آخرت کی فکر ذہن میں رکھے، موت کی یاد ذہن میں رکھے کہ 1 منٹ کے لیے بندہ لکھ کے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی لمحے میں انسان پہ موت آ جائے، تو اللہ کو کس حال میں منہ دکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔